اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکے؟ آپ اس وقت اس رستے پہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں جو علم کے کعبہ سے عشق کے کعبہ کی طرف جاتا ہے۔ بات شروع ہو چکی، ذہن آپ نے متوجہ رکھنے ہیں۔ میں پھر لفظ کہوں گا کہ آپ جس رستے پہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں یہ علم کے کعبہ سے عشق کے کعبہ کی طرف جا رہا ہے۔ یہ باپ کے مزار سے بیٹے کی معراج تک جا رہا ہے۔ یہ مادیت سے معنویت کی طرف جا رہا ہے۔ اگلی سطر میں کہنے لگا ہوں جو قریب بیٹھے ہو، یہ خودی سے خدا کی طرف جا رہا ہے۔ یہ خودی سے خدا کی طرف جا رہا ہے۔ یہ جو آپ کے پاؤں جن رستوں سے گزرتے ہوئے جا رہے ہیں، درود سارے ذرا مل کے بلند آواز سے پڑھیں۔ بسم اللہ صلی علی محمد، بسم اللہ بسم اللہ، بسم اللہ سرکار، بسم اللہ، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ مولا کے خدمت گزار، مولا کے خدمتگار جناب میر حسن میر صاحب تشریف لے آئے، جناب نامدار صاحب تشریف لے آئے۔ یہ خودی سے خدا کی طرف کا سفر ہے، یہ علم کے کعبہ سے عشق کے کعبہ کی طرف سفر ہے۔ یہ بندہ صراط مستقیم پہ چلتا ہوا مالک یوم دین تک جا رہا ہے۔ یہ پاؤں سڑک پہ نہیں چل رہے، یہ بنی امیہ کی لاشوں کو رونتے ہوئے شہزادی قرین آپ کو عزت ہے۔ یہ بنی امیہ کی قبروں کو ٹھوکریں مارتے ہوئے اس صدائے نصرت پہ لبیک کہتے ہوئے حسین کی جانب جا رہے ہیں۔ تم نے صرف 9 لاکھ لے کے حسین کا رستہ روکا تھا، آج یہ لاکھوں حسین ابن علی کا ساتھ دینے کے لیے آئے ہیں۔ آج تو قبر حسین کی طرف اتنے پہنچ چل رہے ہیں، لیکن مجھے کہیں پتہ نہیں چل رہا وہ جو 9 لاکھ قتل حسین کرنے کے لیے آئے تھے، اگر تمہیں طاقت کا نشہ تھا، تمہیں اقتدار کا نشہ تھا، تم حکومت پرست تھے، تم یہ سمجھتے تھے کہ نبی کے بیٹے کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کرنے کے بعد بھی تمہاری حکومتوں کا تسلسل چل جائے گا، تمہاری حاکمیت قائم رہے گی، تم زمانے پہ راج کرو گے، تمہاری حکومت باقی رہے گی۔ آؤ آج یہ لاکھوں کروڑوں حسین کے عاشق، عباس کے نوکر، علی اکبر کے ماتمی، علی اصغر کے عزادار تمہاری طرف آ رہے ہیں۔ آج ہمیں بتاؤ کہ یزید ابن معاویہ کی قبر کہاں ہے، مجھے بتاؤ عمر ابن سعد کہاں ہے، مجھے بتاؤ حسین ابن نمیر کہاں ہے، مجھے بتاؤ وہ جو لاکھوں قتل کرنے کے لیے آئے تھے ان کی قبروں کے نشان مٹ گئے، وہ اپنی قبروں کے جہنم کا ایندھن بن گئے۔ آج وہ جو بڑے بڑے سپہ سالار، کوئی بصرہ سے چلا تھا، کوئی کوفہ سے چلا تھا، مجھے بتاؤ کہاں ہے وہ ابن زیاد، کہاں ہے وہ عمر ابن سعد، کہاں ہے وہ حسین ابن نبیر؟ اگر ان کی قبروں کا نشان کہیں نہیں پتا، آؤ میں تمہیں بتاؤں حبیب کی قبر کہاں ہے، جون کہاں سو رہا ہے، حر کہاں سو رہا ہے۔ مولا حسین ان ہاتھوں کو سلام۔ تمہیں بتائیں، بسم اللہ، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ حسین کا حر کہاں سو رہا ہے، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ حسین کا حبیب کہاں آرام کر رہا ہے۔ وہ جو ایک رات کے لیے آیا تھا وہ بھی ان کا علیہ السلام ہے۔ صدر زمین پہ گئی ہے، میں پھر سر اٹھانے لگا۔ وہ جو ایک رات کے لیے آیا تھا وہ بھی حسین کا علیہ السلام ہے۔ ایک رات کا آنے والا مہمان حسین علیہ السلام بنا دیا، تیرا تخت پہ بیٹھنے والا حسین لعنت اللہ بنا۔ سلام ان قدموں کو۔
سارے مل کے آخر تک حیدری. ہم کیوں پیدل چلتے ہیں حسین کی طرف؟ خلقت انسان میں سب سے پہلا جو کام ہے وہ انسان چلنے کی کوشش کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ پیدل چلنا، یہ 40 کی واک، یہ حسین کی قبر کی طرف چلنا، یہ شیعوں نے کلچر بنایا ہے. یہ کلچر نہیں ہے، یہ عبادت ہے. حسین کی قبر پہ چلنے والے، قدموں پہ اعتراض کرنے والوں، حج کے دنوں میں صفا و مروہ پہ دوڑنا چھوڑو. ہم تو بڑے اطمینان سے چل رہے ہیں، ہم تو بڑے وقار سے چل رہے ہیں، ہم تو رکتے ہوئے جا رہے ہیں، ہم تو سانس لیتے ہوئے جا رہے ہیں، ہم تو ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہوئے جا رہے ہیں. یہ قدم آہستگی کے ساتھ، وقار کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، احترام کے ساتھ. ہماری گردنوں میں کوئی غرور حسین نے ایسا دیا ہے، ہم کرم کی تلاش میں جا رہے ہیں، ہم حسین کی طرف جا رہے ہیں. ہمارے دلوں کو سکون ہے، ہم خرچ کر کے آئے ہیں. ہمیں نہ گرمی کی پرواہ ہے، نہ پیاس کی فکر ہے، نہ بھوک کا خطرہ ہے. یہاں پہ ہم اپنی پوری دنیا کو رونتے ہوئے حسین کی طرف جا رہے ہیں. حسین کے اس ماتمی کے چہرے کا وقار دیکھو. حج کے دنوں پہ صفا و مروہ پہ دوڑنے والوں، ہمیں بتاؤ صفا سے لے کے مروہ تک یہ چکر لگانے والے، نہ تیرے چہرے پہ اطمینان تھا، نہ تیری رفتار میں وقار تھی، نہ تیرے لہجے میں وہ کھن تھی، نہ وہ گرج تھی. آخر تیرا چہرہ اتنا گھبرایا ہوا کیوں تھا؟ آخر تیرے چہرے میں اتنی فکر کیوں تھی؟ اس لیے کہ تجھے خبر ہی نہیں تھی کہ تو کیا کر رہا ہے. تو نے یہ صفا و مروہ کے درمیان صحیح کی تھی، یہ کیوں کی تھی؟ کہتے یہاں ایک نبی کی ماں دوڑی تھی، نبی کی ماں دوڑی تھی، نبی کی ماں دوڑی تھی. اس کا مطلب ہے کوئی ماں بیٹا بچانے کے لیے دوڑے تو کیا اللہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں پہ واجب کرے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ بیٹا بچانے کے لیے نہیں دوڑی تھی، وہ ایک حجت کو بچانے کے لیے دوڑی تھی. اور اچھی عورت حجت بچانے کے لیے دوڑے تو اللہ مسلمانوں پہ سنت بنا دیتا ہے. اور اگر کوئی عورت حجت کو لڑنے کے لیے آ جائے، وہ جتنے قدم چلی، اس نے صرف ایک اسماعیل بچایا. اس نے صرف ایک اسماعیل بچایا. جس نے صرف ایک اسماعیل بچایا، اس کے قدموں پہ چلنے والے آج دوڑتے ہیں. یہاں ایک اسماعیل نہیں بچا، یہاں پورا دین بچا ہے. جب ہم کرتے ہیں تو اس کو ہم کیا لفظ کہتے ہیں؟ مشی کر رہے ہیں. قبلہ تشریف فرما ہے. اس مشی کرنے کو، اس چلنے پہ اعتراض کرنے والے، یہ 40 واق تو انہوں نے ابھی شروع کیا. اس سے پہلے یہ کیا پیدل چلنا کہاں عبادت ہوتا ہے؟ اور میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ نے کب کس کو مشی کا حکم دیا تھا. موسیٰ کی ماں نے حضرت موسیٰ کو صندوق میں رکھ کے نیل کی لہروں کے حوالے کیا. سورہ مبارکہ طٰہٰ آیت کا نشان 40. جو ہی حضرت موسیٰ کی ماں نے صندوق میں رکھ کے بیٹا لہروں کے حوالے کیا، خدا کہتا ہوا اِذْ تَمْشَىٰ اُخْتُکَ، پھر یاد کر موسیٰ جب تیری بہن نے مشی کی تھی. قرآن میں لفظ مشی استعمال ہو رہا ہے. خدا کہہ رہا ہے موسیٰ تیری بہن چلی تھی. کس کے پیچھے؟ صندوق کے پیچھے. کون تھی؟ موسیٰ کی بہن. اس کا مطلب موسیٰ تھا اس دور کا نبی، اس دور کی حجت. حجت کی بہن صندوق کے پیچھے چلی اور دربار فرعون تک پہنچی. اور دربار فرعون میں جا کے حضرت موسیٰ کی بہن نے حضرت موسیٰ کا تعارف نہیں کروایا، بلکہ بتایا کہ میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں. تو میری طرف کیجئے گا، میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں، یہ بچہ جس کا دودھ پیے گا. میں پورا واقعہ نہیں پڑھنا چاہتا. اس کا مطلب ہے کہ حضرت موسیٰ کی بہن چند قدم چلی اور خدا کہتا ہے کہ اے موسیٰ
मूसा तेरी बहन ने मशी की, तेरी बहन चली थी। मेरे मालिक कुरान वाक़या सुनाने के लिए नहीं आया, कुरान नतीजे देने के लिए आया है, कुरान हिदायत करने के लिए आया है। मेरे मालिक क़यामत तक के लिए कुरान पढ़ा जाएगा तो क्या क़यामत तक के लिए पढ़ने वाले कारिया ने कुरान, हाफिजा ने कुरान इस वाक़े को बतौर वाक़या समझ के पढ़ेंगे कि एक बहन चली थी, वो संदूक के पीछे चली थी। मेरे मालिक तू तो आयतें ऐसे नहीं भेजता, तू तो एक एक हर्फ ऐसे नहीं उतारता, तूने इसे आयत बना के जमीन पे उतार दिया कि मूसा की बहन चली थी। मूसा की बहन चली थी, कहां तक गई थी? फराउन के दरबार तक गई थी, और फराउन के दरबार के अंदर जाके मूसा की बहन ने हजरत मूसा का तारुफ नहीं करवाया था, सिर्फ इतना बताया था कि मैं एक ऐसी खतून को जानती हूँ, ये बच्चा जिसका दूध पिएगा। इसका मतलब है कि मूसा की बहन चली थी, न भाई का तारुफ करवा सकी थी, न फराउन को मुसलमान कर सकी थी, न भाई का तारुफ करवा सकी थी, न फराउन के सामने बोल सकी थी। वो डरती हुई दरबार में खड़ी हुई थी, डरती हुई खड़ी होके मूसा की बहन ने तारुफ करवा के कह दिया था कि इस बच्चे की ऐसी खतून के बारे में जानती हूँ जिसका ये दूध पी लेगा। और सिर्फ हजरत मूसा की जिंदगी बचाने के लिए वो बहन घर से निकल के फराउन के दरबार तक गई, और खुदा ने उसकी मशी करना, उसका पैदल चलना अल्लाह ने कुरान में आयत बना के रख दिया। मेरे मालिक तूने वाकया लिखा है, फरमाया वाकया ने लिखा, मुझे किसी मस्तूर की फजीलत बतानी है कि मूसा की बहन चंद कदम चल के फराउन के दरबार में गई, न मूसा का तारुफ करवाया, न फराउन को तख्त से उतारा। लेकिन जब ज़ैनब बिन्त अली करबला से चलती हुई शाम के महल तक पहुंची तो उस वक्त भी सबसे बड़ा फराउन तख्त पे बैठा हुआ था। बीबी ने जाके हुसैन का तारुफ भी करवाया, यजीद का तारुफ भी करवाया, और बीबी ने दरबार में खड़ी होके कहा मैं हुसैन की बहन हूं और तेरे बाप को मैं जानती हूं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह सर, बिस्मिल्लाह सर, बिस्मिल्लाह। जो 1176 1176 और 7 बजे 8 बजे और इंशाअल्लाह एक ज़रूरी ऐलान यहीं से इसी रास्ते पे चलते हुए एक मंजिल आएगी, पोल नंबर 1176 1176 मौक़िब शहज़ादी उम्मुल बनीन सल्लल्लाहु अलैहा। मीर साहब वहाँ खिदमत के लिए मामूर हैं, मालिक इनकी खिदमत को कबूल फरमाए, ये सिलसिला इनकी नस्लों में मुसलसल फरमाए, इनकी नस्लों को ये अब मेरा मालिक ये खिदमत नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह कल ठीक रात मगरिब के बाद 7:30 8 बजे के करीब वहाँ मजलिस शुरू हो जाएगी और वहाँ भी हाज़िरी होगी। अब तमाम अहबाब जो चलेंगे यहीं से चलते हुए उस मंजिल की जानब जाएंगे, या जो पहुँच चुके हैं उनको इतला दें, इंशाअल्लाह कल वहाँ पे मजलिस होगी। चली मूसा की बहन, लेकिन मूसा का तारुफ नहीं करवाया। लेकिन जब हुसैन की बहन शाम पहुंची, मैं फदाइल पढ़ने लगा हूं, 2 हस्तियों ने शाम में जाके खुतबा दिया, एक हुसैन की बहन, एक हुसैन का बेटा। मैं फदाइल पढ़ रहा हूं, एक सैयदुल साजिदीन और एक शहजादी ज़ैनब। 2 हस्तियों ने शाम में जाके तकरीर की है, एक हुसैन की बहन और एक हुसैन का बेटा। मैं तकरीरें नहीं पढ़ने लगा, मैं खुतबा नहीं पढ़ने लगा, मीर साहब लफ्ज़ कहने लगा, दोनों के पूरे खुतबे पढ़ लो, दोनों के खुतबों में क्या फर्क था। सज्जाद ने बताया कि हम कौन हैं, ज़ैनब ने बताया कि तुम कौन। इससे अच्छा जुमला नहीं कहा जा सकता। मौला सज्जाद ने बताया कि हम कौन हैं, और अली की बेटी ने बताया कि तुम कौन। जाओ जाकर दोनों खुतबा पढ़ो। सैयदुल साजिदीन ने अपने खानदान का तारुफ करवाया, और अली की बेटी ने यजीद के खानदान का तारुफ करवाया। सज्जाद बताते रहे कि हम अहले बैत कौन हैं, ज़ैनब बताती रही कि तुम बनी उमैया कौन हो। जुमला नहीं समझे तो मैं अगला आसान करके जुमला दूं। सज्जाद तवल्ला पढ़ते रहे, ज़ैनब तबर्रा पढ़ती रहे। अली की बेटी ने शाम के दरबार बिस्मिल्लाह सर।
بسم اللہ. اور یہ شہزادی جو شام میں گئی، یہ بی بی ایک بہن بھائی کے ساتھ نہیں جا رہی. اتنا نہ گھٹایا جائے عالیہ کی محنت کو کہ ایک بہن تھی جو بھائی کے ساتھ چلی گئی تھی، بڑی محبت کرتی تھی. کربلا میں کردار عالیہ کا ہونا اتنا ضروری ہے جتنا قرآن میں سورہ حمد کا ہونا ضروری ہے. جو ہندوستان سے بیٹھے ہیں، جو اہل زبان ہیں، کربلا میں علی کی بیٹی کا ہونا اتنا ضروری ہے جتنا قرآن میں سورہ حمد کا ہونا ضروری ہے. جیسے سورہ حمد کے بغیر نماز نہیں ہوتی، عالیہ کے بغیر کربلا نہ ہوتی. یہ بہن بھائی کے ساتھ نہیں آئی، شہزادی کربلا میں پہنچی ہے. یہ ہمارا پیدل چلنا اسی بی بی کی سنت ہے، اسی کی سیرت ہے، اسی کا طریقہ ہے. سلام کرنے لگا ہوں اگلے جملے پہ علی کی بیٹی کو. یہاں ایک بہن بھائی کے ساتھ نہیں گئی، بی بی اپنے منصب کے تحت گئی. کیا منصب تھا علی کی بیٹی کے پاس؟ کس رشتے اور کس ناطے کے ساتھ کربلا میں گئی ہے؟ جب شہزادی کا سلام کرتے ہو، شہزادی کی زیارت پڑھتے ہو، تو شہزادی کے القابات پڑھنا. شریکت الحسین لقب ہے میری شہزادی کا، شریکت الحسین. عام شیعہ سمجھتا ہے صرف اس لیے کہ امام حسین کے ساتھ سفر میں گئی تھی. یہ شریکت السفر نہیں، شریکت الحسین ہے. یہ حسین میں شریکہ ہے، صرف سفر میں نہیں، حسین میں شریک ہے. جب سے حسین ہے، جب سے حسین، تب سے شریکہ. اس کی ایکو بند کرنا یا گونج ختم کرنا. جب سے حسین، تب سے شریکہ. شریکت الحسین، حسین میں شرکت ہے اس کی. تو میں زمانے کو بتاؤں کہ حسین 3 شعبان سے ہے. کہہ دیتا میں حسین 3 شعبان سے، اگر رسول کی حدیث نہ ہوتی. حسین و منی، جو محنت میں بولتے وہ ہاتھ اٹھانا. حسین مجھ سے ہے، اس کا مطلب جب سے رسول ہے تب سے حسین ہے. جب سے حسین ہے تب سے یہ شریکت الحسین ہے. تو پھر اگر ایک جذب اور ایک اڑان اور بھرنا چاہو تو کیا مطلب ہے کہ رسول 17 ربیع الاول سے ہے. اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا. جب سے یہ نور ہے تب سے حسین ہے. جب سے حسین ہے تب سے شریکت الحسین. میری شہزادی کا لقب عالمہ غیر معلمہ. یہ لقب بی بی کو کسی شیعہ مولانا نے نہیں دیا. چوتھے امام نے بازار شام میں اپنی پھپھی کا تعارف کرواتے ہوئے کہا تھا کہ میری پھپھی عالمہ غیر معلمہ ہے. میری پھپھی وہ عالمہ ہے جس کا کوئی معلم نہیں ہے. آسان کر کے جملہ کہوں، ان پڑھوں کے گھر میں کوئی کہے کہ میں نے کسی سے نہیں پڑھا تو سمجھ آتا ہے. ہائے 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 ہائے. ان پڑھوں کے گھر میں کوئی کہے کہ میں نے اپنے گھر میں کسی سے نہیں پڑھا تو سمجھ میں آتا ہے. جس گھر میں سارے ہی پڑھے ہوں اور کوئی اس گھر میں کہے کہ میں نے کسی سے نہیں پڑھا، جو ہاتھ نہیں اٹھا یہ علی کے گھر میں غیر معلمہ ہے. یہ باب علم کے گھر میں غیر معلمہ ہے. 5 سال یہ شہزادی پلی ہے رسول کی گود میں، رسول کے ہوتے ہوئے غیر معلمہ، علی کے ہوتے ہوئے غیر معلمہ. امام حسن، امام حسین، سید الساجدین، امام محمد باقر علیہ السلام، ان آئمہ کے ہوتے ہوئے غیر معلمہ. کتنی فضیلت ہے اسی ایک لقب میں، عالمہ و غیر معلمہ. جو اہل بیت کے گھر میں رہ کے بھی غیر معلمہ ہے. اگر ہضم کر سکو اور برداشت کر سکو تو میں عالمہ غیر معلمہ کا اپنے عقیدے میں اگلا ترجمہ کر دیتا ہوں، اللہ کی شاگردہ. میں غیر معلمہ کے بعد میں کیا کہوں کہ جس کا کوئی بھی یہاں معلم نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ کی شاگردہ. سر نہ ہلانا اور اگلی صدر سن لینا، وہی صرف نبیوں کو ہوتی ہے.
یہ اللہ کی شاگرد، عالمہ تو غیر معلمہ، اس بی بی کا لقب امینہ امامت، اللہ کی امامت جیسی امانت جس کے گھر میں ہو اسے امینہ کہتے ہیں۔ یہ شہزادی امینہ ہے۔ مکہ کے لوگ نبی کو امین کہتے تھے اس لیے کہ اس کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے۔ جس کے پاس کافر اپنی امانتیں رکھوائیں اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جس کے پاس اللہ اپنی امامت رکھوائے اسے امینہ امامت کہتے ہیں۔ بسم اللہ سرکار۔ اس شہزادی کا کردار کربلا میں اپنے منصب اپنے عہدے کی وجہ سے ہے۔ آؤ دیکھیں کیا عہدہ تھا علی کی بیٹی کے پاس، کتنا بڑا عہدہ ہے کہ اس بی بی کا اسم مبارکہ ہی بتاتا ہے کہ اس کے پاس کتنی فضیلتیں ہیں۔ زینب باپ کی زینت، قرآن کہتا ہے کہ بیٹے ماں باپ کی زینت ہوتے ہیں، حسن حسین کے ہوتے ہوئے باپ کی زینت ہے۔ کسی گھر میں بیٹا نہ ہو تو وہ تو کہہ سکتا ہے کہ میری بیٹی ہی میرا بیٹا ہے۔ جس کے گھر میں حسن بھی ہے، حسین بھی ہے، عباس بھی ہے، لیکن زینت باپ کی پھر بھی یہ ہے۔ لفظ بدلتا ہوں، جو رحمان کی زینت ہے یہ اس کی زینت ہے۔ یہ شہزادی ہے امینہ امامت۔ بس ایک سطر گزرتے ہوئے پڑھنے لگا ہوں۔ کون سی امانت تھی اس بی بی کے پاس؟ سید الساجدین کا کربلا میں چند لمحوں کے لیے خاموش ہو جانا، اس کے لیے لقب مشہور کر دیا بیمار کربلا۔ تو کوئی بچہ یہ نہ سمجھے کہ شاید معاذ اللہ العیاذ باللہ کہ سید الساجدین جیسے ہم لوگ بیمار ہوتے ہیں ویسے امامت بیمار ہے۔ نہیں، امامت کے ہاں ایسی بیماری نہیں ہوتی۔ چند لمحوں کے لیے آنکھیں بند ہوئی تھیں، حکمت پروردگار تھی، آنکھیں کھلی ہوتی تو صدائے حل من پہ لبیک واجب تھا۔ مولا سید الساجدین کی چند لمحے کے لیے آنکھیں بند ہوئیں، اور یہ آنکھیں بالکل ایسے ہی بند ہوئیں کہ جیسے رسول معراج پہ گئے اور کنڈی ہلتی رہی۔ نظام کائنات تو حرکت میں تھا لیکن سید الساجدین کی آنکھیں بند ہوئی۔ یہاں مصائب کے عنوان میں ایک لفظ پڑھا جاتا ہے کہ جب سید الشہداء امام حسین کی شہادت ہوئی تو یہی بی بی خیمے میں گئی ہے اور اس نے جا کے شانہ ہلایا ہے اور ہلا کے کہا ہے سجاد جاگیے اب آپ امام ہیں۔ یہ لفظ ایسے ہی ہے کتاب میں کہ بی بی نے جا کے سید الساجدین کو کہا اب آپ امام ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ شہادت حسین سے لے کے سید الساجدین کی آنکھیں کھلنے تک جس نے امامت والی امانت کو اپنے پاس رکھا اور شانہ پکڑ کے ہلایا اور ہلا کے کہا اب آپ امام ہیں۔ اور پھر اگلا جملہ کیا کہا؟ بی بی نے اگلا جملہ دے کے کہا سجاد اب آپ بتائیں جل کے مرنا ہے یا باہر نکلنا ہے؟ عالمہ غیر معلمہ یہ سوال کیوں پوچھ رہی ہے؟ یہ سوال نہیں تھا، یہ سید الساجدین کی امامت کا اعلان تھا۔ بی بی زمانے کو دستور دے رہی تھی کہ میں عالمہ غیر معلمہ ہو کے بھی امام سے پوچھ رہی، جل کے مرنا ہے یا باہر نکلنا ہے؟ اتنا ضروری ہے حکم امام کی اطاعت کرنا کہ آگ خیمے کے اندر بھی آ جائے تو مرضی امام پوچھو۔ میں لفظ پھر کہنے لگا ہوں، اتنا ضروری ہے شیعہ مذہب میں امام کی اطاعت کرنا کہ آگ خیمے کے اندر بھی آ جائے تو امام سے امام کی مرضی پوچھو کہ امام کیا چاہتا ہے۔ شہزادی نے پوچھا جل کے مرنا ہے یا باہر نکلنا ہے؟ سید الساجدین نے آنکھیں کھلی، جب بند ہوئی تھی تو باپ ودا کر رہا تھا، جب آنکھیں کھلی تو اب مولا سجاد کا پہلا جملہ تھا بابا کہاں ہے؟ یقیناً اگر شہزادی اس کا جواب دیتی تو اس کے بعد سجاد کے سوال شروع ہوتے ختم نہ ہوتے۔ بی بی بتا دیتی کہ بابا مارا گیا، سجاد اگلا سوال پوچھتے اکبر کہاں ہے؟ بی بی بتاتی مارے گئے، سجاد پوچھتے اصغر کہاں ہے؟ عباس کہاں ہے؟ بی بی نے سجاد کو اتنے سوال کرنے ہی نہیں دیے۔ مولا سجاد نے پوچھا بابا کہاں ہے؟
بی بی ماتھا چوم کے کہتی تیرے اور باکر کے سوا ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں۔ اللہ نہ کرے کسی ماں کو اپنے بچے کو یہ بتانا پڑے کہ میرے گھر میں تیرے سوا کوئی نہیں۔ اس وقت عراق کا ٹمپریچر بہت تیز ہے، ظاہر کوشش کرتا ہے عبادت رات میں کروں، دن میں آرام کروں۔ اے حسین کے زاداروں میں ہاتھ باندھ کے پوچھتا ہوں، گرم سڑک پہ چلنا اور ہے، خیموں کے انگاروں پہ چلنا۔ یہ کہاں پہ چلی ہے؟ یہ آگ میں چلی ہے۔ آگ میں چلتے ہوئے کہ سجاد تیرے اور باقر کے سوا میرے گھر میں کوئی مرد نہیں بچا۔ سجاد آگ قریب آ رہی ہے، سجاد جلدی بتا کیا کرنا ہے۔ مولا سجاد کی آواز ہے، اماں اللہ نے عورت کو بال اس لیے لمبے دیے وقت مصیبت اپنے بالوں سے اپنا چہرہ چھپا دے۔ اگلا سوال سنو گے تو پوری مشی پہ گریا کرو گے۔ بی بی رو کے کہتی میرا چہرہ تو میرے بال چھپا لیں گے، میں بال کیسے چھپاؤں؟ اے میرا بیٹا سجاد بتا، چہرہ تو بال چھپا لیں گے، میرے بال کیسے چھپیں گے؟ اتنا جملہ کہنا تھا، اب سجاد کو باپ کی موت بھول گئی، اب سجاد کو اکبر کی برسی بھول گئی۔ سجاد اٹھ کے بیٹھے، کربلا کی ریت اٹھائی، ماں کے سر پہ ڈالی۔ اے گرد آلودہ چہروں سے قبر حسین کی طرف جانے والوں، اے بار بار اپنے چہرے سے ریت اور مٹی کو صاف کرنے والوں، سجاد نے کربلا کی ریت پھوپھی کے سر پہ ڈالی۔ خاک شفا کا برقع پہن کے علی کی بیٹی نے خیمہ چھوڑا، ایک ایک بی بی گزرتی گئی، سجاد خاک شفا کے برقع پہناتے گئے۔ جس نے سینے پہ ہاتھ مارنا ہے، سب سے آخر میں ایک چھوٹی سی بچی آئی ہے، اس نے سجاد کے پاؤں پہ ہاتھ رکھے، رو کے کہتی میری مجبوری ہے، ان کے بال بڑے تھے، میرے بال چھوٹے ہیں، مجھے بتا میں چہرہ کیسے چھپاؤں؟ آواز آئی سکینہ اپنے ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا۔ شہزادی نے اپنے ہاتھ اپنے معصوم سے چہرے پہ رکھے۔ حسین کی بیٹی نے باپ کے بعد پہلی بار یتیمی والا قدم اپنے خیمے سے باہر نکالا۔ جس بندے کے سینے میں دل ہے حسین کے ظاہر ہو، شہزادی نے یتیمی کے بعد پہلا پاؤں خیمے سے باہر نکالا، چہرے پہ ہاتھ تھے، مقتل میں کبھی دائیں جا رہی تھی کئی بائیں جا رہی تھی، یا ایک کمینہ گھوڑا سوار قریب آیا، قریب آگے قدم من انتے کس کی بیٹی ہے؟ روکتی انا رقیہ بنت الحسین، میں حسین کی سکینہ ہوں۔ اگلا جملہ تم برداشت نہیں کرو گے، یہ ملعون گھوڑے سے اترا، اس کے ہاتھ کا وزن زیادہ تھا، حسین کی بیٹی ریت پہ گر گئی، رو کے کہتی بابا تیرے قاتل مجھے تماچے مار۔ ہائے حسین، ہائے معصومہ، اللہ میر صاحب کے بیٹے جواد کی زبان میں اثر دے۔ اس بچے نے حسین اور حسین کی ماں کی ذاکری کا آغاز کیا ہے، اے شہزادی اس پر رحم فرمانا۔ اسی بچے کی خواہش تھی کہ حسین کی بیٹی کے مصحف پڑھے۔ تم نجف سے کربلا کی طرف چل رہے ہو، اللہ نہ کرے تمہیں اس رستے میں کوئی چھوٹی سی بچی روتی ہوئی نظر آئے۔ کیا تم اپنے پاؤں آگے بڑھاؤ گے، سفر جاری رکھو گے؟ تم جا کے اس بچی سے پوچھو کیوں رو رہی ہو، وہ کہے گی کہ میں اپنے باپ کے ساتھ نجف سے چلی تھی، باپا رش میں گم ہو گیا ہے۔ لوگ سب سے پہلے کہیں گے رش ہٹاؤ بچی سہم گئی ہے، رش ہٹاؤ بچی سہم گئی ہے۔ پھر کوئی کہے گا کسی خاتون کو کھڑا کرو، وہ خاتون اس سے بات کرے۔
کیونکہ چھوٹی بچی گھبرائی ہوئی مردوں سے بات نہیں کرتی. قاتلوں کے مجمع میں 4 سال کی بچی کھڑی تھی. چاروں طرف سے ملعون پوچھ رہے تھے کس کی بیٹی ہے. کبھی کہتی عباس کی بھتیجی ہو, کبھی کہتی اکبر کی بہن ہو, کبھی کہتی اصغر کی بہن ہو. جب چاروں طرف سے کمینے کہہ کے مارتے رہے, جب کوئی بس نہ چلا, ریت پہ گر گئی, رو کے کہتی فاطمہ کی بیٹی ہے. انا بنت فاطمہ, میں فاطمہ کی بیٹی. کوئی حسین کے نوکر شام چلے گئے, کچھ کربلا آ گئے, منزل قریب ہو جائے گی تمہاری. جس کی قبر کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہے ہو نا, ابھی راتیں ختم ہو جائیں گی, تمہیں تمہاری مراد مل جائے گی. کیا مراد ہے تمہاری؟ قبر حسین کو دیکھنا. آنکھیں کیسے ترس رہی ہیں, کس لیے؟ قبر حسین کو دیکھنے کے. جیسے ہی تھکے ہوئے پاؤں, ٹوٹے ہوئے بدن, جاگی ہوئی آنکھیں حسین کے روضے کے مینار دیکھے گی, تمہارا بدن پھول کی طرح ہو جائے گا. تمہیں رستے کی مسافرت کی تھکن بھول جائے گی. کیوں؟ تم نے صرف حسین کے روضے کے مینار دیکھے. 1400 سال کے بعد آنے والوں, تم قبر حسین کے مینار دیکھو تو تمہاری تھکن ختم ہو جاتی ہے. تم کہتے ہو ہمیں ہمارا مولا مل گیا, ہماری مراد پوری ہو گئی. اس کا مطلب 1400 سال کے بعد تمہیں قبر حسین کے مینار نظر آئے, تمہاری تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے. 10 محرم کی بابے سے بچھڑی تھی, شام کے زندان پہ ریت پہ سر رکھ کے رو رو کے کہتی سجاد کہیں بابا نظر نہیں آ رہا. جب حسین کے سر پہ نظر پڑی, سکینہ ریت سے تڑپ کے اٹھی. اے میرا غریب کربلا بابا, اے میرا مسافر بابا. آخری 4 یا 5 منٹ پڑھوں گا, جس کی آنکھ نم نہیں ہوئی کوشش کرنا. یقیناً تھکے ہوئے انسان مشکل سے روتے ہیں. تمہارا چلنا عبادت, تمہارا سانس لینا عبادت, تمہارا رکنا عبادت. یہ بدن حالت احرام میں ہے. میں تمہیں زیادہ زحمت نہیں دوں گا, تم نے سفر کرنا ہے, تم نے چلنا ہے. انسان رو کے تھک جاتا ہے. یہ تو اس کا حوصلہ تھا جو روتا بھی رہا اور 36 شہروں سے گزرتا بھی رہا. ابھی تمہارا سفر بڑا آسان ہے زائرین حسین. ابھی تم جا رہے ہو, ابھی تمہاری منزل دور ہے, ابھی تم قبر حسین کی طرف جا رہے ہو. میں بتاتا ہوں تم پہ مشکل وقت کب آئے گا. جس رات تم نے قبر حسین سے جانا ہے, ودا کی زیارت پڑھو تو اس نوکر کا جملہ یاد کر لینا, نوکر کا جملہ یاد کر لینا. 10 دن بھی رہو, 15 دن بھی رہو, مشکل ہوتی ہے حسین کی ودا کی زیارت. میں اتنے سالوں سے دیکھ رہا ہوں میر صاحب سالار بس لے کے کھڑے رہتے, زائرین پورے نہیں ہو رہے. کیوں نہیں ہو رہے؟ کوئی کہتا میری ماں حرم میں گئی ہے, کوئی کہتا میری بہن مولا باز کے حرم میں بیٹھی ہے. کیا 7 دن رہنے سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی؟ لیکن بچھڑنا, بچھوڑا, جدائی, حسین سے جدا ہونے کا لمحہ بڑا اذیت ناک ہوتا ہے. مومن بار بار حسین کی زری کو دیکھتا ہے, چند قدم چلتا ہے, پھر قبر حسین کو دیکھتا ہے, رو رو کے کہتا مولا پتہ نہیں دوبارہ آؤں یا نہ آؤں, مولا میرا دین نہیں بھرا, مولا میرا دل ابھی نہیں بھرا, مولا مجھے اپنے پاس رکھ لے, مولا تجھے بچھڑنے کو دل نہیں کرتا. یہ جملہ تمہیں آخری دل لائے گا جو میں آج پڑھنے لگا ہوں.
جب حسین کی قبر سے اٹھنے لگو اپنے ذہن میں یہ جملے کو لینا، آج حسین کا سونے کا گنبد ہے، حسین کا حرم ہے، حسین کے خادمین کھڑے ہیں، آباد ہے حسین۔ آج آباد حسین چھوڑتے ہوئے تمہیں اتنی تکلیف ہو رہی ہے، اب بتاؤ جب کٹی ہوئی لاشیں پڑی ہوئی تھی اور ایک بہن درمیان سے گزر رہی تھی اور رو رو کے کہہ رہی تھی حسین میں تیرا لاشا بغیر کفن کے چھوڑ کے جا رہی ہوں، حسین اللہ جانے دوبارہ آؤں یا نہ آؤں، حسین میں تیری لاش بغیر دفن کے چھوڑ رہی ہوں۔ مجھے بول کے بتاؤ آباد حسین چھوڑنا آسان ہے؟ جملہ ہے سخت لیکن میں کیا کروں؟ آباد حسین چھوڑنا آسان تھا یا کٹی ہوئی لاش چھوڑنا آسان؟ کٹی ہوئی لاشوں کے درمیان سے گزر گئی، مقتل میں بھائی کو دیکھا، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی بیٹی کو باپ کی لاش سے گزر رہے، سسکیاں لیتی ہوئی سکینہ باپ کی لاش سے گزری۔ میر صاحب میں نے یہ بین الحرمین میں جو کتابوں کے اسٹال لگے ہوتے ہیں، میں نے ایک دفعہ وہاں پہ کتاب دیکھی، کتاب کے نام نے مجھے کتاب کی طرف موڑا، من الفاطمہ الی الفاطمہ، فاطمہ سے فاطمہ تک۔ میں نے کہا پتہ نہیں اس کتاب میں کیا لکھا ہوگا۔ میں نے کتاب کا پہلا پیج کھولا، پہلا صفحہ کھولا، اس میں لکھا تھا اس کتاب میں 2 ایسی بیویوں کا تذکرہ جن کا نام فاطمہ ہے۔ اس کے نیچے لکھا تھا ایک رسول کی بیٹی، ایک حسین کی بیٹی۔ صاحب کتاب نے مقدمے میں لکھا تھا ان تینوں بچیوں کے، ان دونوں شہزادیوں کے، ان دونوں بیٹیوں کے نام بھی ایک جیسے ہیں، مقدر بھی ایک جیسے ہیں۔ اس نے جو مقدر کا پہلا جملہ پڑھا تھا میں حسین کے زائرین کے سامنے پڑھنے لگا، ان کا دونوں کا مقدر ایک جیسا تھا، وہ بھی باپ کے بعد چپ نہیں ہوئی، یہ بھی باپ کے بعد چپ نہیں ہوئی۔ اگلا جملہ پڑھنا ہے وہ کہتا اس کو بھی باپ کے بعد کوئی نہیں رونے دیتا تھا، اسے بھی باپ کے بعد کوئی نہیں رونے دیتا تھا، وہ بھی باپ کے بعد چھپ چھپ کے روتی رہی، یہ بھی باپ کے بعد چھپ چھپ کے روتی رہی۔ اگلی صدر جس کے گھر میں بیٹی ہے وہ تڑپ کے سنے گا، لیکن اس نے کہا دونوں کے مقدر میں ایک فرق آ گیا تھا، وہ 18 سال کی عمر میں ضعیفہ ہوئی تھی، یہ 4 سال کی عمر میں کمر جھکا کے دیواروں کے سہارے لے کے رو رو کے کہتی تھی سجاد میں بوڑھی ہو گئی ہوں، سجاد میں ضعیفہ ہو گئی ہوں، سجاد اب مجھ سے نظر نہیں آتا، سجاد اب مجھ سے چلا نہیں جاتا۔ آخری جملہ پڑھ کے میر صاحب کو منبر دینے لگا، مجھ پہ سوال کرو وہ 18 سال کی عمر میں ضعیفہ ہوئی، یہ 4 سال کی عمر میں ضعیفہ کیسے ہو گئی؟ وہ جو 18 سال کی عمر میں اپنے ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھتی تھی، اسے صرف ایک تعزیہ نہ لگا تھا اور وہ دائیں ہاتھ سے تسبیح نہ کر سکی۔ کربلا سے لے کے شام تک شمر کے ہاتھ میں لوہے کا تعزیہ نہ تھا، ہر موڑ پہ حسین کی بیٹی زمین پہ گرتی رو کے کہتی سجاد میری پسلیاں شہید ہو گئی، میرا چہرہ زخمی ہو گیا، میرے ہاتھ زخمی ہو گئے، میرے رخسار زخمی ہو گئے، سجاد میں سکینہ مر گئی، سجاد میں سکینہ قتل ہو گئی، سجاد میں بابے کی لاڈلی بیٹی